السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھو بالا کم ہو گیا تھا. یہ اس رکوع کی آخری 3 آیات تھیں، وہ میں لکھ رہا ہوں. سب عمل صالحہ ہیں. اے عمل صالحہ ہے مالت مان داری والا عدل کرو انصاف. کسی معاملے میں ڈسپیوٹ یا جھگڑا اختلاف ہو جائے، وعلیکم السلام، تو وعلیکم السلام، اللہ رسول کی طرف لوٹا دو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کے 8ویں رکوع کی یہ 3 آیات باقی تھیں، 57، 58 اور 59. یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ 3 آیات 8ویں رکوع کی، یہ بورڈ پر لکھ دیا ہے. تو آیت نمبر 57 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا.
ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا صدق اللہ العظیم۔ ففٹی سیون نمبر آیت تو گزشتہ آیت ہی کا تسلسل ہے۔ دیکھیے قرآن کا اسلوب ہے کہ جب کفار کی بات ہوتی ہے تو ساتھ ہی مومن کی بھی، دوزخ کی بات ہوتی ہے تو جنت کی بھی، یہ کوئک کمپیریزن کے لیے نا، تاکہ ساتھ ساتھ یہ چیز واضح رہے کہ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ اب دیکھیں گزشتہ آیات میں یہ کافروں کا ذکر تھا جو کفروا بآیاتنا ہیں، جو اللہ کی نشانیاں، اللہ کی باتیں ان کو نہیں مانتے، تو بڑی سخت سزا کا ذکر تھا کہ نصلیہم نارا، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر اس کی شدت بتانے کے لیے، کیونکہ انسان کی سکن جو ہے نا، کھال سب سے زیادہ حساس ہوتی ہے، تو کہا وہ کھال جب جل جائے گی نا تو کہا بدلناہم جلودا غیرہا، پھر بدل دیں گے ہم تاکہ وہ اذیت اور تکلیف جاری رہی۔ تو دیکھو کتنی سخت سزا کا بات تھی۔ تو اب مومنین کا ذکر ہے 57 جو پڑھا ہے، وہ ایمان والے بھی ہیں، کام بھی ان کے اچھے، تو کہا ان کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اور جنت میں بھی یہ فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر وہاں کہا کہ ان کو کمپینینس بھی دے دیں گے، ازواج مطہرہ، اور کہا کہ ٹھنڈی چھاؤں بھی دیں گے۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں جس طرح اس میں شدت تھی آگ کی کہ وہ کھال جلا دی جائے گی، اسی طرح یہاں بھی ذلًا ذلیلا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں۔ تو یہ دیکھیں یہ وہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے ایمان اور اچھے اعمال والے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو فرمایا والذین، اور جو لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے، کام کیے، صالحاتی صالح، اچھے نیک، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ آپ دیکھیں پورے قرآن میں یہ اکٹھے ہی آتا ہے، آمنو وعملوا الصالحات، کیونکہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اچھے کام کیے جائیں۔ ایمان کبھی آپ کو مس گائیڈ نہیں کرے گا، غلط کام کے لیے نہیں کہے گا، اور اچھے اعمال کے لیے اللہ اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عملوا الصالحات، تو کہا سندخلہم، یہ سین جو ہے جلد کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، ضرور کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، نون تو مضارع کی علامت ہے نا، ضرور ہم داخل کر دیں گے ان کو، شک نہیں ہونا چاہیے کوئی اس میں۔ کس میں داخل کریں گے؟ جناتن، ایسے باغوں میں، تجری، جاری ہوں گی یعنی بہتی ہوں گی، من تحت الانہار، ان کے نیچے نہریں۔ عام طور پہ جب جنت کا ذکر آتا ہے تو یہ فریز آتا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، یہ ایک اس کا خوبصورت منظر۔ ویسے تو یو کانٹ ویژولائز کہ جنت کیا عظیم چیز ہے، لیکن مدینے میں یا مکے میں نہر کا جو، ہاں یہ بالکل وہ دیکھیں نا، خاص طور پر یہ انہوں نے صحیح کہا کہ جو فرسٹ ریسیپینٹ تھے، دیکھیں وہ کہاں پر تھے، صحرا تھا اور وہ تھا، ان کے لیے تو یہ
بڑی اٹریکشن، بہت بڑی بات ہے، بالکل یہ ہے نا، پہلے مخاطب تو وہی تھے نا، وہیں ہوگا نا، اور وہ پورا صحرا تھا، ریگستان یا پہاڑ، سبزہ نظر ہی نہیں آتا تھا، اور پانی، اللہ اکبر ہے، تو یہ اس مناسبت سے. اور ویسے بھی جنت باغ ہے نا، اور یہ تصور آتے ہی کہ چشمے اور ندیاں ہوں گی، تو آپ دیکھیں کتنا وہ لش گرین ہوگا، کیونکہ پانی تو جان ہے نا سبزے کی، تو کہا پانی وافر، نہریں بہ رہی ہیں، تو آپ دیکھیں منظر کیا ہوگا، خوبصورت ہے. یہ مطلب ایک انیشیل ٹچ ہے. ویسے تو جنت جو ہے وہ بڑی ایک عظیم چیز ہے، لیکن یہ اکثر یہ فریز آتا ہے تجری من تحتی الانہار. یہ جو نہریں ہر وقت یہ کہا جاتا ہے کہ باغوں کے نیچے ہاں مطلب بادشاہ آئے پر اور پھر اس کے نام سے نہریں، ہاں ہاں نیچے، ہاں اس انداز میں، ہاں بالکل. اچھا یہ انہار جو ہے اس کی بھی وضاحت کی ہے سورہ محمد پڑھیں نا آپ، 47 نمبر ہے، 47. یہ انہار جو آتے ہیں نا جنت کی، 4 نہروں کا وہاں ذکر ہے، بتا دیا، وضاحت کر دی نا اس میں. ہاں شہد، لبن، ذرا اس کو پڑھیے گا، وہ ہے. ہاں تو یہ سورہ محمد میں ہے. ہاں شراب کی شراب طہورہ، یہ وہ شراب نہیں ہوگی جو آپ کی عقل کو جو ہے نا وہ کر دے، ایسی نہیں ہوگی نا، فائن ہوگی. ہاں ایگزیکٹلی، یہ ایگزیکٹلی اسی لیے میں نے ذکر کیا. ہاں تو وہ وافر بطار میں ہو گیا، زبردست ہے وہ. سورہ محمد میں ہے یہ باقاعدہ، شہد کا بھی ہے اور اس میں لبن کا بھی ہے، اور شراب جیسے انہوں نے کہ شراب کا بھی. تو یہ چاروں، اللہ اکبر. تو یہ خوبصورت ہے. اچھا دیکھیں یہ اتنی اچھی جگہ اور یہ خوب نہریں دودھ شہد کی، تو یہ نہیں کہ بس آپ کو داخل کیا اور نکال لیا، کہا ہمیشہ رہو گے خالدین فیہا ابدا. یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے، ورنہ کتنی خوبصورت جگہ ہو، اگر یہ تلوار لٹک رہی ہو کہ 4 گھنٹے بعد یو ہیو ٹو لیو اٹ، تو بندے پر یہی سوار ہوگا کہ یار کاؤنٹ ڈاؤن، اچھا بس یہ آدھا گھنٹہ رہ گیا، اچھا جانا ہے تو وہ اس طرح انجوائے نہیں کر سکے گا. تو یہ دیکھو انسان ہے نا، موضوع ہے انسان کی نفسیات سے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. جی سر. ہاں 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 ایگزیکٹلی، ہاں اسی پر ہو گیا تھا کہ ہمیشہ کے رہ جاؤ گے. بالکل بالکل. یہ سورہ اعراف میں یہ بتایا کہ کس طرح بن رہا تھا، ملکین دونوں فرشتے، اور یہ رہو گے ہمیشہ. بالکل. تو یہ ہے، اللہ اکبر. اچھا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ان میں ہمیشہ. اب دیکھیں جگہ کتنی خوبصورت ہو اور رہنا بھی ہمیشہ ہو، لیکن اگر بالکل آپ کو آئسولیشن میں رہنا پڑ جائے تو وہ بھی مشکل ہو جائے گا. انسان کی نفسیات سے ڈسکس وہ کیا ہے نا ایڈریس، تو کب تک رہے گا یار اکیلا، کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر، اکیلا کب تک وہ مناظر دیکھو گے، کب تک ہے کمپینین، کوئی بھی ایک اچھا کمپینین. تو وہ کہا فیہا ازواج مطہرہ ہیں، ہوں گی کمپینینس. ہاں فیہا ازواج مطہرہ ہیں، ان میں ہیں ازواج مطہرہ، بیویاں پاکیزہ، بیویاں پاکیزہ ہے نا جی. اللہ ہاں شریف، پاک صاف، اچھی نا. پاکیزہ کا ویسے اب آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے، بہرحال یہ بھی نہیں یہ بھی کہا گیا ہے اب اس کی فردر کہ جو اللہ نے یہاں پر جو معاملات رکھے ہیں نا وہ وہاں نہیں ہوں گے. ہاں بولو براز اور جو یہ ماہانہ واٹس ایور جو بھی ہیں نا وہ وہاں نہیں ہوں گے، وہاں بالکل پاک صاف ہوں گے. یہ فیکٹر بتایا. یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، اللہ نے یہاں بھی تو انسان کو بنایا ہے نا. تو بس یہ ہے. بہرحال وہ ہر لحاظ سے پاک صاف ہی ہوں گے. ازواج مطہرہ ہیں، پاک صاف ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا تو وہ فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ، ہم داخل کریں گے ان کو ذِلًّا ذلیلہ.
ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، زوا لام لام، ذل ایکچولی چھاؤں کو کہتے ہیں، ہاں ذل سبحانی، ڈراموں میں نہیں کہتے ہیں، یہ ایکچولی وہی روٹ ورڈ ہے نا۔ بہرحال ذلن ذلیلا، چھاؤں، اور ذلیلا یعنی گھنی چھاؤں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ اس طرف بھی اشارہ ہو گیا ذلن ذلیلا سے کہ جنت میں خوب روشنی ہوگی لیکن دھوپ کی تپش نہیں ہوگی۔ دھوپ سے روشنی آتی ہے نا، تو دھوپ بعض وہ ناگوار بھی لگتا ہے، یا تپش بڑی ہے، گرمی، حرارت، تو ٹھنڈی چھاؤں ہوگی، ہیں ذلن ذلیلا۔ اس میں تھوڑا سا سٹریس بھی آ گیا، بالکل گھنی جسے کہتے ہیں نا، ٹھنڈی گھنی چھاؤں۔ اور ٹھنڈی گھنی چھاؤں کا یہ بھی نہیں کہ اندھیرا ہو جائے، ایسی چھاؤں ہوگی، روشنی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یار، لیکن ٹھنڈک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے، جنتن کی جمع ہے، جن میں نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اور کہا ہم انہیں گھنی چھاؤں میں رکھیں گے، ٹھنڈک میں۔ اللہ اکبر، ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیں اس رکوع کی آخری دو آیات، یہ میں نے بریکٹ کی ہیں، یہ کٹھی ہیں، 58 اور 59 کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اسلام کا جو ہے نا سیاسی، قانونی اور دستوری، اللہ اکبر، سیاسی، قانونی اور دستوری، دو آیات میں سمو دیا اللہ نے، پولیٹیکل، جوڈیشنل اور کانسٹیٹیوشنل اسلام کا وہ کر دیا کہ یہ ہونا چاہیے ہے۔ یہ اکثر نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات بڑی اس میں ہیں، اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس کو تھوڑا سا اگر میں کہوں، یہی 3 پلر ہوتے ہیں نا، ایگزیکٹو، انتظامیہ، عدلیہ اور مقننہ، یہ لفظ ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے یہ آ گیا 58 میں، اور یہ جو لیجسلیچر ہے نا یہ آ گیا 59 میں۔ سر آپ کچھ فرما رہے تھے کیا؟ کن کا؟ جن کا ذکر نہیں کرتے اللہ اکبر، ہاں ہاں، اللہ اکبر۔ اچھا تو اچھا یہ دیکھیں ہم، یہ 58 میں ہیں، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یامرکم، امر سے ہے، حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے تؤدوا، ادا کرو یعنی پہنچا دو، اماناتی، امانتیں، الی اہلھا، ان کے اہل کو یعنی ان کے حقداروں کو۔ یہ کس طرح اشارہ ہے؟ یہ لکھے نا سیاسی، یہ ظاہر ہے کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، اس کا ایک ذمہ دار بنایا جاتا ہے، واٹس ایور دا سسٹم، پارلیمنٹری ہو، پریزیڈنشل ہو، کہیں شہنشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ ایران ہوتا تھا بعض، کہیں صدر ہوتا ہے، کہیں وزیر اعظم ہوتا ہے، واٹس ایور، جس کو بھی تم اختیار دے رہے ہو معاملات کا، ہے حکومت چلنا ہے نا، اس کو دیکھو کہ واقعی یہ اہل ہے یا نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ اس میں میسیج آ گیا کہ اگر چننا ہے نا، انتخاب کرنا ہے، نہ برادری بیس پر، نہ کوئی اپنے گروپ کے بیس پر کہ یار ہمارا سارا خاندان ہی ادھر دے رہا ہے، میں نے کہا میں بھی ادھر دے دوں، یہ کیا ہے یار، آپ کی اپنی سو ہے،
کمپیٹنس دیکھو کہ واقعی وہ کر سکتا ہے، افیئر صحیح چلائے گا یا نہیں ہے، نہیں اس کو دیکھو کمپیٹنس ہے، اس کو بڑا جانچ، بلکہ امانت کہا گیا ہے. یہ ووٹ بھی ہے نا، یہ اسی طرف اشارہ ہے چننے کی طرف نا. یہاں پر امانت ووٹ ہی کا ہے ایکچولی. یہ جو لکھے نا یہاں پر مراد کہتے نہیں کہ ووٹ امانت ہے، تو ووٹ جسے بھی دیں یعنی چننے کے لیے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کہ یہی لوگ جو ہیں وہ باغ ڈور سنبھالیں گے تو صحیح رخ پر ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق، اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق، تاکہ امن و امان ہو اور اچھے کام ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ جو رٹ سال ہر سال سے سن رہے ہیں، کرپشن جو بھی آتا ہے، لوٹ گیا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی نا اگر صحیح ایماندار اور وہ جہاں جو اس کو دو گے. ہاں یہ ہے پورا سسٹم ہی وہاں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، بالکل سسٹم ہی ایسا ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے کہ کہیں بھی وہ گڑبڑ کی گنجائش نہ ہو. اینی وے یہ بات یہی ہے کہ وہ امانتیں جو ہیں نا وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ حق ان کا ہے تب نہیں. اچھا آگے فیصلے کا کہا کہ اگر فیصلہ لوگوں میں کرنا ہو نا تو عدل. دیکھیں یہ عدلیہ، یہ انتظامیہ کو جو لا رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، وہ صحیح ووٹ کے ذریعے انتظامیہ کو لاؤ. عدلیہ، عدل جب بھی کرو انصاف ہونا چاہیے. انصاف بڑی بات ہے، یہ نا ایک لفظ ہے اس میں یہ نہیں کہ کسی کی طرف جھکاؤ یا کوئی وہ بڑا آدمی تھا تو اس کے حق میں کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَإِذَا، اور جب حکم حکم فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں نا، حکم تم فیصلہ کرو تم بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو بالعدل، ہاں عدل کے ساتھ، عدل و قسط. اور کہا کہ ان اللہ نعم یعظکم بہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم نعمت، نام یہ سب اسی سے بننا ہے. نعیمہ کا لفظ اچھی، یعظکم جو لفظ ہے یہ واس سے ہے، واس ہے نا جی، واس سے لفظ ہے کہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی. اس کا یہ جو دو باتیں کہی ہیں نا کہ امانت جو ہے نا ووٹ کی وہ اس کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ، اور فیصلہ جو ہے وہ عدل و انصاف سے ہو. یہ جو ہے کہا اس کو نعم یعظکم، بہترین نصیحت ہے یہ اللہ کی طرف سے بھی اس کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے سمیعاً، سماعت سے ہے بہت سننے والا، بصیرہ دیکھنے والا. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ، اور جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو نا تو تحکم بالعدل، تو انصاف سے فیصلہ کرو. اور اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھو کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سمیع بصیرہ، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. اگلی آیت 59 جو آخری ہے اس رکوع کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اہل ایمان سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور تم اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم اور اولی الامر جو ہیں صاحب اختیار، وہ جن کو پچھلی آیت کے مطابق امانتیں دے کر تم آگے لائے ہو، پھر ان کی بات ماننی چاہیے. یہ دیکھیں یہ بھی ڈسپلن سکھایا گیا ہے. کہیں بھی ہو امیر، خلیفہ وقت امیر، اس کی بات ماننی چاہیے، ورنہ تو وہ کیوس ہی ہوگا، مطلب بات ہی نہیں مان رہے، یعنی اس کے وہ جو بھی آرڈرز ہیں، کمانڈمنٹس پرواہ ہی نہیں کر رہے. تو یہ ڈسپلن ہے.
اللہ اکبر. تو یہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر با اختیار یعنی صاحب اقتدار جو لائے حکمران کہہ لو تم میں سے. اچھا یہ دیکھیں ٹوٹلی یہ نہیں کہا کہ اولی الامر کی بات مان لو، آگے کہا کہ اگر کسی قسم کا اس میں نزاع ہے نا، اختلاف تنازع، تو تم نے اللہ اور رسول کی بات سے گائیڈنس لینی ہے. ہاں یہ ہے اسلام کے قوانین نا، اس پر نہیں چھوڑ دینا. یہ دیکھنا کہ یہ اسلام کے اگینسٹ تو نہیں ہے یہ جو حکمران نے یہ جاری کر دیا ہے حکم. ہاں یہ اس کے مطابق کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم تنازع ہاں ہاں نہیں، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنازع ہے ہی اس مناسبت سے کہ جو کچھ کہا ہے وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہو قرآن اور سنت سے، تو یہ تنازع ہی ہو گیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ وہ اوپر والے جھگڑ رہے ہیں، یہ بھی تنازع ہے. کوئی کنٹروورشل چیز جو ہے نا، ہاں بالکل. ہاں یہ ویسے ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے، آج کل ہو یہی رہا ہے کہ اوپر والے کمپرومائز کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس پر کچھ بھی وہ نہیں ہوتا ریئیکشن، یہ واضح ہونے کے باوجود کہ یہ نہیں ہے صحیح نا. بہرحال اللہ اکبر. لیکن یہاں قرآن نے واضح طور پر کہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تنازع ہو فی شیء، کسی شے کسی معاملے میں بھی، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَرُدُّوهُ رد کرنا، لوٹانا، پلٹانا، تو اس کو لوٹا دو، پھیر دو کس طرف؟ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف. اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. کیا مطلب؟ فوراً یہ دیکھو کہ اس معاملے میں اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، وہ مل جائے گا. جب آپ نیک نیتی سے دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو مل جائے گا گائیڈنس، بس اس پر کرو، ہے نا. آج کل تو قانون چینج ہو رہا ہے. ہیں آج کل تو قانون چینج ہو رہا ہاں یہ سارے ہارڈ لکس ہیں جو آپ سب کہہ رہے ہیں نا، یہ ہیں ویسے اور یہ فیکٹس ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے، یہ قرآن سے دوری ہے. اگر شروع سے قرآن کی تعلیمات سکھائی جاتی، اسی کو پریورٹی دی جاتی، اسکولوں میں تعلیم کا حصہ بنایا جاتا، امپورٹنس بتائی جاتی اور ایسے ہی لوگ آئے جاتے تو یہ چیزیں نہ آتی جو ہم کر رہے ہیں. لیکن اب یہ آپ غلط نہیں کہہ رہے کیونکہ جو ریئلٹیز ہیں وہ ہیں، لیکن یہ بہرحال ٹھیک ہے. ہاں 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 ایگزیکٹلی شروع سے. ہاں 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 یہ ہے شروع سے واقعی. لیکن سر اب مسلمان قوم کا ایک برا امتیاز یہ ہے کہ جتنا بھی کوئی برا شخص ہو، اگر اسے پتا چلا کہ اس نے سود کھا لیا تو ووٹ کر دے. اتنی ہمیں نفرت ہے. تو یہ سور سے اتنی نفرت ہے. ہاں سور سے اتنی ہے. ایک بات ہے نا، ہاں ہاں کاش جھوٹ سے بھی اتنی نفرت ہوتی ہے. ہاں واقعی دیکھو صحیح. نہیں ہے. ہاں سچائی کے لیے اتنا نہیں ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے ایک بنا لی ہے بس، سور سے. ہاں یہ گرومنگ ہاں ہے نا ہماری. ہاں گرومنگ ہے. ہاں اس گرومنگ میں جو قرآن اور اس سے جو ہمارا گرومنگ ہے سر، وہ انسٹیٹیوشن سے وہی اسکولوں سے اور کہاں سے ہوئی. اگر وہاں سے نہیں ہوگی تو حالانکہ اسی شدت اسی ایکویلنٹ کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ان سے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب جیسے سود ہے نا، مطلب سود کا کتنا سخت کہا ہے، اور چیزیں ہیں، جھوٹ ہے نا. تو یہی ہے نا. بس یہ واقعی گرومنگ کی بات ہے، شروع سے صحیح لائنز پر ہونی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ ہماری نئی جنریشنز کو ایسا ماحول دے دے. کیا یہی دعا کر سکتے ہیں. ملک ہے، قومیں، بچے ہمارے جو بھی ہیں آ رہے ہیں، وہ اس سے بھی دور جا رہی ہے. اللہ اکبر. ہاں یہ نہیں پڑھایا جاتا واقعی. جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی نکالا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ وہ ایکسٹرنل پریشر، بہرحال واٹس ایور جو بھی ہے نا. نئی جنریشن اگر
اس لوٹ سے باہر سے آئے گی تو چینج ہوگا، اس لوٹ کی نئی جنریشن آئے گی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی ہے. لیکن وہ پھر جنریشن بھی باہر ہی رہے گی، پھر معاملہ وہی آ گیا معاملہ پھر وہی آ گیا. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر. اچھا، تو کہا کہ اگر تم دیکھو تنازع جھگڑا کسی بھی معاملے میں تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اس روشنی میں اس کا حل اور رہنمائی دیکھو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. ہاں، یہ ایمان کی بات آ گئی. ان اگر کنتم ہو تم تؤمنون ایمان رکھنے والے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر. یعنی آپ دعویٰ تو کرتے ہو، اگر حقیقتاً آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر ایسا کرو. صرف دعوے سے نہیں، دعویٰ ہر ایک ویسے کر رہا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں. کہا ذالک خیر و احسن تاویلا. ذالک یہی خیر بہتر ہے، و احسن اچھا ہے، تاویلا تعویل کے لحاظ سے نہیں، انجام کے لحاظ سے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کی بھی بات مانو جو اولی الامر ہیں، جو حکمران ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں. پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے نا تو اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اور اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو ذالک خیر و احسن تاویلا، تو یہی طریقہ جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسی کا انجام جو ہے نا وہ اچھا ہے نا. دیکھیں یہ اس میں اولو الامر ہیں، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد ہے. یعنی وہ اطاعت مطلق اور انکنڈیشنل نہیں ہے، حکمرانوں کی بات غیر مشروط طور پہ نہیں ہے. اللہ اور رسول کے تابع ہے ایک چیز، اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ قرآن و حدیث سے اس کی دلیل ہو کہ یہ مطابق ہے. ہاں، والدین کے لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل یہی ہے نا جی. اللہ اکبر. ہاں بالکل. تو جو مفہوم آیات کا ہے وہ آ گیا کہ صاحب اختیار مسلمان حکمران، ان کے احکام کی اطاعت